حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اس جنگ میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 4 مہاجر اور 66 انصار تھے۔ 30 کی تعداد میں کفار بھی نہایت ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 133۔ مگر مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ان شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ بوقت شہادت ان کے بدن پر صرف ایک اتنی بڑی کملی تھی کہ ان کی لاش کو قبر میں لٹانے کے بعد اگر ان کا سر ڈھانپ پا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور اگر پاؤں کو چھپایا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ بالآخر سر چھپا دیا گیا اور پاؤں پر ازخیر گھاس ڈال دی گئی۔ شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم خون میں لتھڑے ہوئے، یعنی ان کے جسم مبارک خون سے لہو لہان ہوئے تھے۔ 2 شہید ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو آگے رکھتے۔ بخاری جلد 1 صفحہ 170 و بخاری جلد 2 صفحہ 584۔ قبور شہداء کی زیارت رضی اللہ تعالی عنہم۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی عمل رہا۔ ایک مرتبہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا، السلام علیک یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا، آپ پر سلام ہو۔ تو میرے کان میں آواز آئی کہ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 135۔ حیات شہداء۔ 46 برس کے بعد
شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئے تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے، اور تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 135۔ کعب بن اشرف کا قتل۔ یہودیوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند تھا۔ یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانہ سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت باکمال تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا۔ اس کو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل ہو جانے سے اس کو انتہائی رنج و صدمہ ہوا۔ چنانچہ یہ قریش کی تعزیت کے لیے مکہ گیا، اور کفار قریش کا جو بدر میں مقتول ہوئے تھے ایسا پردرد مرثیہ لکھا کہ جس کو سن کر سامعین کے مجمع میں ماتم برپا ہو جاتا تھا۔ اس مرثیہ کو یہ شخص قریش کو سنا کر خود بھی زار زار روتا تھا اور سامعین کو بھی رلاتا تھا۔ مکہ میں ابو سفیان سے ملا اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر ابھارا، بلکہ ابو سفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبہ کا غلاف پکڑ کر عہد کیا، یعنی ارادہ کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا ضرور انتقام لیں گے۔ پھر مکہ سے مدینہ لوٹ کر آیا تو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجو لکھ کر شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے لگا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چپکے سے قتل کرا دینے کا قصد کیا، یعنی ارادہ کیا۔ کعب بن اشرف یہودی کی یہ حرکت سراسر اس معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو یہود اور انصار کے درمیان ہو چکا تھا کہ مسلمانوں اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں گے۔ بہت دنوں تک مسلمان برداشت کرتے رہے، مگر جب بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت ابو نائلہ و حضرت عبادہ بن بشیر و حضرت حارث بن اوس و حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لیا اور رات میں کعب بن اشرف کے مکان پر گئے، اور ربیع الاول سنہ ہجری 3 کو اس کے قلعہ کے فاٹک پر اس کو قتل کر دیا، اور صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا سر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس قتل کے سلسلہ میں حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے۔ محمد بن مسلمہ وغیرہ ان کو کندھوں پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے، اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ان کے زخم پر لگا دیا تو اسی وقت شفائے کامل حاصل ہو گئی۔ زرقانی جلد 2 صفحہ 10 و بخاری جلد 2 صفحہ
576 و مسلم صفحہ 110۔ غزوہ غطفان یا غزوہ غطفان ربیع الاول سنہ ہجری 3 میں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ یعنی خبر ملی کہ نجد کا نیا نام ریاض ہے جو سعودی حکومت کی راجدھانی ہے۔ ایک مشہور بہادر دعشور بن الحارث مہربی نے ایک لشکر تیار کر لیا ہے تاکہ مدینہ پر حملہ کرے۔ اس خبر کے بعد نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فوج لے کر مقابلہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب دعشور کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے دیار میں آ گئے تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی جس کا نام حبان تھا گرفتار ہو گیا، اور وہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اتفاق سے اس روز زوردار بارش ہو گئی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ کر اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ پہاڑ کی بلندی سے کافروں نے دیکھ لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل اکیلے اور اپنے اصحاب سے دور بھی ہے۔ ایک دم دعشور بجلی کی طرح پہاڑ سے اتر کر ننگی شمشیر یعنی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آیا اور آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا کہ بتائیے اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا اللہ مجھ کو بچا لے گا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام دم زدن میں زمین پر اتر پڑے اور دعشور کے سینے میں ایک ایسا گھونسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور دعشور عین غین ہو کر رہ گیا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ بول، اب تجھ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ دعشور نے کانپتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ کوئی نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا اور آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا قصور معاف فرما دیا۔ دعشور اس اخلاق نبوت سے بے حد متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگا۔ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 یا 15 دن مدینہ شریف سے باہر رہ کر پھر مدینہ شریف آ گئے۔ زرقانی جلد 2 صفحہ 15 و بخاری جلد 2 صفحہ 513۔ بعض مورخین نے اس تلوار کھینچنے والے واقعہ کو غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر بتایا ہے، مگر حق یہ ہے کہ تاریخ نبوی میں اس قسم کے 2 واقعات ہوئے ہیں۔ غزوہ غطفان کے موقع پر سر انور کے اوپر تلوار اٹھانے والا
دعشور بن حارث محاربی تھا جو مسلمان ہو کر اپنی قوم کے اسلام کا باعث بنا اور غزوات ذات الرقاع میں جس شخص نے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تلوار اٹھائی تھی اس کا نام غورث تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مرتے وقت تک اپنے کفر پر آڑا رہا۔ ہاں البتہ اس نے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کبھی جنگ نہیں کرے گا۔ زرقانی جلد 2 صفحہ 16۔ سن ہجری 3 کے واقعات متفرقہ۔ ہجرت کے تیسرے سال میں مندرجہ ذیل واقعات بھی ظہور پذیر ہوئے۔ نمبر 1، 15 رمضان سن ہجری 3 کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ نمبر 2، اسی سال آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، بیٹی ہے، جو غزوہ بدر کے زمانے میں بیوہ ہو گئی تھے۔ ان کے مفصل حالات ازواج مطہرات کے ذکر میں آگے تحریر کیے جائیں گے اور بریلوی سنی سامعین سنیں گے۔ نمبر 3، اسی سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ نمبر 4، میراث کے احکام و قوانین بھی اسی سال نازل ہوئے۔ اب تک میراث میں ذوی الارحام کا کوئی حصہ نہ تھا، ان کے حقوق کا مفصل بیان نازل ہو گیا۔ نمبر 5، اب تک مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے جائز تھا، مگر سن ہجری 3 میں اس کی حرمت نازل ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے حرام کر دیا گیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوالات، 8واں باب۔ سوال نمبر 1، جنگ احد کہاں اور کب اور کیوں لڑی گئی؟ جواب نمبر 1، احد ایک پہاڑ کا نام جو مدینہ شریف سے 3 میل دور ہے، اور جنگ احد ہجرت کے تیسرے سال لڑی گئی۔ جنگ بدر میں کفار مکہ کی شکست اور 70 کفار کے قتل اور 70 گرفتار ہونے کے سبب جنگ احد عمل میں آئی، جس کی تفصیل سیرت مصطفیٰ کے پارٹ نمبر 9 میں بار بار سنیں۔ سوال نمبر 2، کیا زیارت قبور سنت سے ثابت ہے اور شہداء روحانی طور پر زندہ ہوتے ہیں، یا کس طور پر؟ دلیل دے کر وضاحت کرے۔ جواب نمبر 2، قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، اور شہداء کرام
زندہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں پیش خدمت ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ پارہ دوسرا، سورہ دوسرا، سورہ بقرہ، آیت نمبر 154، ترجمہ کنز الایمان۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، روزی پاتے ہیں۔ چوتھا پارہ، تیسرا سورہ، سورہ آل عمران، آیت 169، ترجمہ کنز الایمان۔ سوال نمبر 3، کعب بن اشرف کون تھا اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے نتیجے میں اس کا رد عمل کیا تھا؟ جواب نمبر 3، کعب بن اشرف یہودی تھا، دولت مند تھا، یہودی پیشواؤں کو اپنے خزانہ سے تنخواہ دیتا تھا۔ عرب کے تمام قبیلوں پر اس کا خاص اثر تھا۔ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سخت دشمنی کرتا تھا۔ قریش کی تعزیت کے لیے مکہ گیا اور کفار قریش کا جو میدان بدر میں قتل ہوئے تھے ایسا پردرد مرثیہ لکھا، کفار قریش کو سنا سنا کر زار و قطار روتا تھا اور ان کفار قریش کو بھی رلاتا تھا۔ اور اس نے ابو سفیان سے ملاقات کی اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے ابھارا، یعنی تیار کیا۔ یہ اس کا رد عمل تھا۔ سوال نمبر 4، غزوہ غطفان یا غطفان کس سن ہجری اور کس مہینے میں واقع ہوا، اور اس میں جو ایک خاص واقعہ پیش آیا وہ کیا ہے؟ جواب نمبر 4، غزوہ غطفان یا غطفان سن ہجری 3 ربیع الاول کے مہینے میں واقع ہوا، اور اس غزوہ میں جو ایک خاص واقعہ پیش آیا وہ دعشور بن الحارث محربی کا ہے۔ اس کی تفصیل سیرت مصطفیٰ پارٹ نمبر 9 کے 3 میں بار بار سنیں۔ سوال نمبر 5، سن ہجری میں کون کون سے اہم واقعات پیش آئے؟ صرف 4 کا ذکر کرے۔ جواب نمبر 5، وہ 4 اہم واقعات یہ ہے۔ پہلا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 2، حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
نکاح کیا۔ نمبر 3، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا۔ نمبر 4، مشرک عورتوں کا مسلمانوں سے نکاح کرنا حرام ہو گیا۔ سوال نمبر 6، جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے کفار قتل ہوئے؟ اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا اور کتنی تعداد میں مسلمانوں کا لشکر جنگ احد میں آیا تھا اور کتنے کفار کا لشکر جنگ احد میں آیا تھا اور کفار قریش نے کتنی عورتوں کو ساتھ میں لایا تھا؟ جواب نمبر 6، جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور کفار کی صحیح تعداد معلوم نہیں کہ کتنے قتل ہوئے، اور مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور کفار مکہ 3000 تھے، اور انہوں نے 15 عورتیں ساتھ میں لائے تھی۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی غلام نے شہید کیا، مگر وحشی غلام اور ابو سفیان، ہند اور خالد ابن ولید یہ بعد میں سب کے سب مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ سوال نمبر 7، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قبر سے کس خاتون کے سلام کا جواب دیا تھا؟ جواب نمبر 7، وہ خاتون حضرت فاطمہ خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پارٹ نمبر 9 کے نمبر 1 میں تفصیل سنیں۔ سوال نمبر 8، کیا واقعی آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک یعنی 2 دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، یا صرف 2 دانت مبارک پر خراش آئی تھی؟ جواب نمبر 8، 2 دندان مبارک شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ 2 دانت مبارک پر صرف معمولی خراش آئی تھی۔ سوال نمبر 9، جنگ احد میں جس درہ یعنی جس جگہ پر 50 تیر انداز مقرر کیے تھے ان کا افسر کون تھا؟ جواب نمبر 9، افسر کا نام مبارک حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سوال نمبر 10، غسیل الملائکہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب نمبر 10، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جس کی تفصیل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پارٹ نمبر
9 میں بار بار سنیں۔ سوال نمبر 11، جنگ احد میں کون سے مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے؟ جواب نمبر 11، حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 12، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کس کے مشابہ تھے؟ جواب نمبر 12، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ مشابہ تھے۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، فیض رضا تا قیامت تک جاری رہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔